السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ گفتگو ایک نہایت حساس گوشے سے تعلق رکھتی ہے، جس کا موضوع ہے بہن کے حصے کا شرعی حکم اور ہماری بنیادی کمزوریاں۔ پر دھیان رہے، یہ کوئی فقہی درس نہیں بلکہ ایک دل کی پکار ہے، ایک معاشرتی درد کا بیان۔ ہم اکثر اپنے گھروں میں شریعت کے حکم کو جانتے ہیں، مگر جب عمل کی گھڑی آتی ہے تو ہم کہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے، یعنی مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عدل ہے، یہ رحمت ہے۔ مگر افسوس، ہمارے معاشرے میں اکثر بہن کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ ہم بہن سے کہتے ہیں، ہم تیرے بھائی ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے حصے کی؟ یا کبھی شرم کے پردے میں، کبھی رواج کے دباؤ میں ہم اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ شاعر نے بھی کمال کا لکھا ہے، توجہ فرمائیں۔ خدا کا حکم تھا ہم نے رواج مانا ہے، خدا کا حکم تھا ہم نے رواج مانا ہے، یہ ظلم ہم نے بھی کیا، یہ ظلم ہم نے بھی کیا، یہ داغ پرانا ہے۔ بہن کا حصہ مال نہیں، عزت ہے۔ بہن کا حصہ محبت نہیں، فرض ہے۔ جب ہم بہن کا حق دباتے ہیں تو صرف ایک وراثت نہیں چھنتی، ایک دعا، ایک رشتہ، ایک برکت ہم سے چھین جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے، جس بہن نے بچپن میں تمہارے آنسو پونچھے ہو، تمہارے کھلونے سنبھالے ہو، جس نے تمہارے لیے دعائیں کی ہو، آج وہی بہن تمہارے در سے انصاف کی منتظر ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے بزرگ بہن کو اس کا حق دینے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، یہ اللہ کا حکم ہے، بہن کا حصہ پاک ہے۔ پر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے۔ نہیں بھائیو، زمانہ نہیں بدلا بلکہ ہم بدل گئے ہیں۔ ہمارے دلوں کی نرمی ختم ہو گئی ہے، ہمارے نیتوں کا رنگ مانت پڑ گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص کے والد کا انتقال ہوا، بہن نے حق مانگا، بھائی نے کہا تمہیں ضرورت نہیں، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ کچھ سال گزر گئے، بہن بیمار ہوئی، بھائیوں نے کہا دعا کرو اللہ شفا دے۔ وہ بہن مسکرا کر بولی، اللہ نے شفا کا وعدہ عدل سے جوڑا ہے، تم نے عدل چھوڑ دیا، اب کیا کہنا۔ ایک اور شاعر نے اس درد کو یوں بیان فرمایا ہے، توجہ دیں۔ کسی بہن کی دعا رک گئی تھی شاید کہیں، کسی بہن کی دعا رک گئی تھی شاید کہیں، میراث کے جگڑوں نے آسماں تک شور مچا دیا۔ یاد رکھیں، جو بہن کے حق میں انصاف کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، اس کے گھر میں سکون نازل کرے گا اور اس کی نسلوں میں خیر جاری کرے گا۔ بہن کے حصے کو دینا آسان نہیں، عبادت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔
جو بہن کا حصہ دبا کر بیٹھا ہے وہ صرف مالدار نہیں بلکہ بہت بڑا گنہگار بھی ہے۔ اب میں اور آپ اپنے گرہ بان میں جاگ کر سوچے، ہم کیوں کمزور ہیں؟ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم دنیا کے ڈر سے، رشتوں کے دباؤ سے، رواج کی قید سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی عزت کو لوگوں کے نظر سے ناپتے ہیں، اللہ کی نظر سے نہیں۔ واللہ دل سے بات کہتا ہوں، اگر میں اور آپ اپنی بہن کا حق ادا کر دیتے تو آپ نے اپنی ماں کا قرض چکا دیا، کیونکہ بہن ماں کی ہی پرچھائی ہوتی ہے۔ بہن کی ہنسی میں جنت کا سکون ہے، اس کی دعا میں زندگی کا جنون ہے، اس کے حق میں عدل کرو، یہی تمہارا فخر ہے، اسی سے تمہاری نسلوں کا مقدر روشن ہے۔ محترم سامعین کرام، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرے کہ ہم اپنی بہنوں کو ان کا حق دیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے حصے کو عبادت سمجھ کر ادا کریں گے۔ کیونکہ آخر میں نہ یہ مال رہے گا، نہ یہ زمین رہے گی، صرف اعمال رہیں گے، اور ان اعمال میں اگر بہن کے آنسو ہیں تو یہ دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں انصاف کی توفیق دے، ہماری نیتوں کو صاف کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بہنوں کے لیے رحمت بنے، زحمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا کرے کہ ہر بہن کا نصیب چمکے، ہر بھائی کا دل عدل سے دھڑکے، اور ہر گھر میں قرآن کے حکم کی روشنی بسے۔ محبت کے ساتھ، دعا کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان خادم محمد الطاف کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔